کہیں ہم ان لوگوں میں تو نہیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں لوگ اکثر لوگ یعنی میجورٹی 90% آف دا پیپل ویسٹ اٹ. صحت اور فارغ وقت. تو آپ نے کہا تھا کیا کرو 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لو. اپنی یوتھ کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے تم بوڑھے ہو جاؤ. اپنی ہیلتھ کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے تم بیمار ہو جاؤ. اپنے ٹائم کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے تم بزی اتنے ہو جاؤ کہ تمہیں ٹائم نہ ملے. اپنی رچنس کا غنا کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے تم پہ مشکل حالات آ جائیں. اور اپنی لائف کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے تم مر جاؤ. اور ہم آج ہی دیکھ رہے تھے کچھ اسٹیٹس. تو دیکھیں اگر ایک یوتھ میں اور آپ ہم صرف اگر 2.5 آورز پر ڈے اپنے فون پہ گزارتے ہیں, صرف 2.5 آورز پر ڈے, تو پورے سال میں ہم 1 مہینہ فون پہ گزار رہے ہیں. 1 month we are spending on screen. Stats آپ کھول کے دیکھ لیں. And if we are spending 5 hours per day on WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, تو پورے سال میں ہم 2 مہینے اسکرین پہ گزار رہے ہیں. ہمارے پاس صرف سال میں 10 مہینے بچ جائیں کچھ کرنے کو. لا الہ الا اللہ. اور کیا ہم واقعی میں 2.5 آورس صرف گزارتے ہیں اسکرین پہ؟ آج ہی ہم چیٹس دیکھ رہے تھے, ایوریج گلوبل اسکرین ٹائم از 6.4 آورز. ایوریج گلوبل. امریکہ میں اٹس 7.3 آورز, 7 hours 3 minutes. ساؤتھ افریقہ میں اٹس ایون مور دین دیٹ, اٹس 9 hours. اپنے فون کو آج کھول لیں اور دیکھیں میرا ایوریج اسکرین ٹائم کتنا ہے, اینڈ یو ول سی 5 hours, 6 hours, 7 hours. تو ہم کتنے ہی مہینے اسکرین پہ گزار رہے ہیں اور اندازہ بھی نہیں ہے, بیکاز چنکس میں گزر رہا ہے. اور یہ تبھی پتہ چلے گا کہ جب موت آ جائے گی سامنے, یا جب بڑھاپا اور سفید بال سامنے آ جائیں گے. سو somebody is in the hospital right now who is begging God for the time you have, for the health you have, for the opportunities you have, for the life you have. Go and grab it. Don't wait. تو ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا, میں چاہتا ہوں کہ ہم ریئلائز کریں کہ جس سیزن میں ابھی ہم گزر رہے ہیں, اٹس ونٹرز, ہاؤ اسپیشل از اٹ, اور اسلام نے اسے کیوں امپورٹنس دی ہے. تو ہمیں کچھ آثار اور ٹریڈیشنز ملتے ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وائی ونٹرز آر اسپیشل. ایک حدیث آتی ہے مسند امام احمد میں رحمہ اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء. ون آف دا بگیسٹ غنیمہ اور دا کولڈسٹ, یعنی جو بڑی ایزیلی اسپوائلز آف وار, مال غنیمت جو انسان لے سکتا ہے, اکٹھا کر سکتا ہے, ون آف دا بگیسٹ یعنی غنیمہ از فاسٹنگ ان دا ڈیز آف ونٹر. لا الہ الا اللہ. بینیفٹس آف ونٹرز. کچھ محدثین نے اس حدیث کو ویک کہا ہے, بٹ شیخ البانی نے اور کچھ اور محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. نیورتھلیس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیم ورڈنگز اوتھینٹک ثابت ہیں. آپ نے کہا کہ یو نو واٹ از دا ایزیسٹ اینڈ دا بگیسٹ غنیمہ وی کین گیٹ. لوگوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا سردیوں کے روزے رکھنا. اور سیم الفاظ عمر بن خطاب نے بھی فرمائے. ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ یہ جو ونٹرز ہیں نا, یہ ایک مومن کے لیے, ایک مسلمان کے لیے سپرنگ ہوتا ہے, اعمال کے لیے سپرنگ ہوتا ہے, بہار ہوتا ہے. کیوں؟ بیکاز دا نائٹس آر لانگر اینڈ اٹس ایزی ٹو پے تہجد, بیکاز اف یو سلیپ یو ول ایزیلی گیٹ 8 hours اور 7 hours اینڈ یو کین ویک اپ بفور فجر. آپ عشاء کے بعد سو جائیں, یو ول گیٹ 8 hours اینڈ دا ڈیز آر شارٹر, یو کین فاسٹ ایزیلی. سو یہ اسپرنگ ہے. جیسے ڈفرینٹ اینیملس کے لیے اسپرنگ کا موسم ہوتا ہے نا, وہ ہائبرنیشن کے بعد آتے ہیں. ناؤ دے فلرش اینڈ دے ایٹ اینڈ دے یو نو. یہ مسلمان کے لیے اسپرنگ ہے جس میں اس کو پھیلنے اور پھولنے اور انویسٹمنٹس کرنے کا موقع ملتا ہے. حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سردیاں تو مومن کا سیزن ہے, لمبی راتیں ہیں, اٹس ایزی ٹو پرے تہجد اینڈ دا ڈیز آر شارٹ, اٹس ایزی ٹو فاسٹ. اور میں آج ہی کچھ اسٹیٹس دیکھ رہا تھا گوگل پہ. سو آئی سیڈ کہ جو فجر کس ٹائم داخل ہوتی ہے جولائی کے مہینے میں,
جو ٹائم گوگل مینشن کر رہا تھا جو پاکستان اسلام آباد کی بات ہے اور آپ کے ایریا میں ویری کر سکتا ہے, اٹ واز 2:48 AM. 2:48 AM, سبحان اللہ. کیا اور ہم اٹھتے ہیں فجر پہ 3 بجے, 3:15 بجے جماعت ہو رہی ہوتی ہے, 3:30 بجے. وائی کینٹ وی ویک اپ ناؤ ڈیز at 3:30 اینڈ پھر تہجد اور سحری کر کے ہم فجر پڑھ کے, جس نے دوبارہ آرام کرنا وہ کر لے بے شک. اور عشاء آج کل وی گیٹ فری بائی 7:15 میکس, 7:30 میکس. عشاء اس ٹائم داخل ہی 8:35 پہ ہوتی ہے. وی کین ایزیلی سلیپ ایٹ 8:30. اور جولائی میں جو فاسٹنگ کا جو ٹائم ہے اٹس 16.5 hours لانگ, اور آج کل اٹس ایون لیس دین 12 hours, ایون لیس دین 12 hours. سبحان اللہ. وائی ڈونٹ وی ٹیک بینیفٹ آف دس ٹائم؟ ایک المؤمن کیس فتن, ایک مومن بڑا سمارٹ ہوتا ہے اور وہ ان سیزنس کا بینیفٹ لیتا ہے. اور سبحان الخالق, اللہ کا کرم ہے, اللہ نے یہ آیات گنوائی ہیں کہ موسم کے بدلنے میں, یہ آیات ہیں دن اور رات کے شفٹ ہونے میں, یہ نشانی ہے کس کے لیے؟ بلیورز کے لیے, مسلمانوں کے لیے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, یہ اس میں آیات ہیں اولو الالباب کے لیے. سو تہجد اینڈ فاسٹنگ آر دا اسپیشل فیچرز آف ونٹر. اور یاد رکھیں تہجد از انوائٹ اونلی. جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہی تہجد پڑھ سکتا ہے, ورنہ میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو ساری رات جاتے رہتے ہیں, یا وہ ان کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ لیزی لیتھارجک فیل نہیں کر رہے, اینڈ دے ویک اپ بٹ دے ڈونٹ ہیو the energy to pray tahajjud. Why? Because sins have chained them, sins have shackled them. انہیں گناہوں نے روک کے رکھا اور توفیق چھینی ہوئی ان سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل, پکڑ لو اس کو, اس تہجد کو, قیام اللیل کو. فإنه دأب الصالحین من قبلکم, یہ پرانے لوگوں کا طریقہ تھا, یہ ان کی لیگسی ہے جو تم اڈاپٹ کر سکتے ہو. وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اور رب کے قریب ہونے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے. وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ, اور گناہوں کی ایکسپیشن اور معافی کا سبب ہے. تم پریشان ہوتے ہو اپنے گناہوں سے, علیکم بقیام اللیل. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ, اور گناہوں سے روکنے کے لیے, اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, رات کا اٹھنا نفس کو چلنے کے لیے بہت کافی ہوتا ہے, نفس کو گرائنڈ کرنے کے لیے. یو وانٹ ٹو کنٹرول یور نفس, یو وانٹ ٹو کنٹرول یور اسکرین ایڈکشن اینڈ یور پارن ایڈکشن اینڈ یور ڈرگ ایڈکشن اینڈ یور لسٹس اینڈ ٹیمپٹیشن ٹورڈز اپوزٹ جینڈر. علیکم بقیام اللیل, یو ہیو قیام اللیل. سبحان اللہ. ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں فجر سے پہلے, ہم سب چاہتے ہیں نا مدینہ کی ریاست بنے اور مدینہ کرتے ہیں اور نعتیں پڑھتے ہیں, بٹ مدینہ تھا کیسا؟ کہتے ہیں مدینہ میں نا فجر سے پہلے ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی. اور کہتے ہیں میں کوئی گھر نہیں جانتا جو کہ رات کے اس حصے سے کچھ نہ لیتا ہو. ایوری ہاؤس یوز ٹو ٹیک سم پورشن آف دس ٹائم, فجر سے پہلے کا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی صحابی کو نہیں جانتے تھے جو اس پورشن کو ویسٹ کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ لازمی لیتے تھے اس کا, کچھ 10 منٹ, کچھ آدھا گھنٹہ, کچھ 2 گھنٹے, ڈیپینڈس. طاووس رحمہ اللہ, طاووس ابن الکیسان الیمنی رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ I don't remember seeing anyone sleeping in the later part of the night in مدینہ, کہ وہ سو رہے ہوں. اور ہم لوگ اگر طاووس رحمہ اللہ آج میرے شہر میں آ جائیں نا, he would say کہ I don't see anyone awake at the later part of the night. even حتیٰ کہ شاید لا الہ الا اللہ فجر کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں کہ فجر میں جو لوگ آپ جمعہ پڑھتے ہو, آپ لوگ فجر میں کدھر ہوتے ہو؟ اور فجر تو فرض ہے, اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے, اس کے بغیر ہماری آخرت تباہ ہے. اچھا, اس آیت میں نا ایک امیزنگ بات اور ایک ہڈن بات اور ایک انٹریکنگ بات یہ ہے کہ وائی دی ریوارڈ از ہڈن فرام دیئر آئیز, اللہ نے بتا کیوں نہیں دیا؟ امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ لوگوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا, اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو اجر وہ بھی چھپا دیے لوگوں سے. They are not seen by people, so Allah hides their reward from people.
سبحان اللہ، دس از امیزنگ. ان کے لیے وہ ہے جو کوئی نہیں جانتا، اسپیشل لوگ ہیں یہ. بٹ ان کی موٹیویشن کے لیے کچھ تو پتہ ہوگا، یعنی کچھ تو ہونا چاہیے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے کچھ بتایا اور کہا کہ ان فی الجنۃ غرفا یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها، کہ جنت میں نا ایک کمرہ ہے جو کہ باہر سے اندر سارا اس سے کارنرز نظر آتے ہیں اور اس کے اندر سے باہر کا سارا ویو آتا ہے. جب آرکیٹیکٹ المصور ہے تو امیجن وہ غرفہ، وہ روم کیسا ہوگا. تو ایک صحابی نے پوچھا، فقال ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ جس میں 3 کوالٹیز ہوں گی. لمن اتعب الکلام، جو اپنی بات میں نرم ہوگا، پولائٹ ہوگا، وہ لوگوں کو تانے، لوگوں کی غیبت، چغلی، تیز زبان کا نہیں ہوگا. وَأَطْعَمَ الطعام، وَأَطْعَمَ الطعام، جو لوگوں کو کھانے کھلاتا ہوگا. وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو تہجد پڑھتا ہوگا جب لوگ سو رہے ہوں گے. اس میں یہ کوالٹیز ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں یہ غرفات دے دیں گے. اور ایک اور حدیث بڑی کمال کی، جو شخص چاہتا ہے نا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے تو وہ 4 کام کرے: افشوا السلام وأطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. تم چاہتے ہو رب العالمین کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، سلام کو عام کرو، اسپریڈ پیس، بی پیسفل، لوگوں کے لیے آسانیاں کریٹ کرو، لوگوں کے لیے پیسفل رہو، ڈونٹ ہارم. آپ کی پریزنس میں لوگ پیسفل محسوس کریں، لوگ ایزی محسوس کریں. آپ کی محفل میں یہ نہ کہیں یار کوئی بات نکل گئی مجھ سے تو اس نے تو آگے کر دینی ہے، یا اس کے ہارم سے میں محفوظ نہیں ہوں، یا اس کی بدتمیزی سے، اس کے ریوڈ بیہیویئر سے میں لوگ انسیف فیل کریں آپ کی گیدرنگ میں. رادر بی سم ون who spreads peace, who says salam, and who is peaceful. And a Muslim is always peaceful. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانے کھلا لوگوں کو. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرے لیے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے 10 غلام آزاد کرنا اس سے بہتر مجھے لگتا ہے کہ میں 10 اپنے دوستوں کو کھانا کھلاؤں. اللہ اکبر، کھانے کھلائیں، لوگوں پہ خرچ کریں. واصل الارحام، اور رحم کے رشتے جوڑ کے رکھیں، چاہے کہ بہت ہی برا شخص بھی کیوں نہ ہو نا آپ کی فیملی میں، اسے سلام دعا کم از کم رکھیں، اتنا تو کم از کم رکھا کریں، بالکل ہی کٹ آف نہ کر دیا کریں. اور یس نو ڈاؤٹ اس کے آپ شر سے بچیں، بٹ یہ ہے کہ صلہ رحمی لازمی رکھیں، اور جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں ان کے ساتھ تو اور بھلائی کریں. صل من قطعک، صلہ رحمی وہ ہے جو تم سے توڑے اسے جوڑو. واعف عمن ظلمک، اس کو معاف کریں جو آپ پہ ظلم کرے. وَأَتِّ عَلَىٰ مَا حَرَمَكَ، اس کو عطا کریں جو آپ کا محروم کرے. یہ تو صلہ رحمی ہے. تو یہ تم کام کرو. تیسرا اور چوتھا کام کیا ہے؟ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو تہجد کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تم یہ 4 کام کرو. رب العالمین کیا کام کریں گے قیامت کے دن؟ تمہیں سلامتی کے ساتھ الفردوس الاعلیٰ میں یا اپنی رب کی جنت میں داخل کر دیں گے. اللہ اکبر، واٹ اے بیوٹیفل لائف. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نا 3 طرح کے لوگ بہت پسند ہیں. اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کی طرف اسمائل کرتا ہے. اللہ اکبر، دس از امیزنگ حدیث. اللہ تعالیٰ ان کی طرف اسمائل کرتے ہیں. ون آف دیم از جس کی خوبصورت بیوی ہو اور کمفرٹیبل بیڈ ہو، لیکن وہ رات کو اپنی بیوی اور اپنے کمفرٹیبل بیڈ کو چھوڑ کے ہی لیوز ہز ڈیزائر. اور اللہ تعالیٰ اینجل سے کہتے ہیں، فرشتوں سے، کہ اس نے کیوں چھوڑا؟ He could have slept, he could have fulfilled his desires. نیند بھی ایک ڈیزائر ہے نا، سوتا رہتا، کس کے لیے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان پہ مسکراتے ہیں. اچھا کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کسی انسان کی طرف دیکھ کے مسکرانے کا؟ امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسجد میں ایک حدیث لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں کہ وَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَى الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ، اگر رب اپنے کسی بندے پہ دنیا میں مسکرا دے تو اس کا پھر حساب نہیں لیتا. اللہ اکبر. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے.
اگر آپ اپنے کسی ایک بندے پہ مسکرا دینا پھر اس کا حساب برابر نہیں رہتا ہے. وہ کریم ذات ہے, وہ غنی ذات ہے. پھر اس دن کی وہ ٹینشنز اور اس دن کے مسائل سے نا لا یحزنہم الفزع الاکبر, پھر ان کو جو بڑے دن کی جو پریشانی ہے نا وہ پریشان نہیں کریں گے. اولئک لہم الامن, وہ پھر بالکل پیس میں ہوں گے. اور کیا ہی امیزنگ بات ہے, قربۃ اللہ تعالی, یہ تہجد رب سے قریب کر دیتی ہے انسان کو. اور ہم نے تو ایک حدیث سنی ہے, اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر دعاء. انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, تو اس کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے. ایک اور حدیث بڑی کمال کی ہے, ایک اور مومنٹ جب انسان رب سے بہت قریب ہوتا ہے. اقرب ما یکون الرب من عبدہ, رب اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ فی جوف اللیل الآخر, رات کے آخری حصے میں. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کے اندر استطاعت ہو ان لوگوں میں شامل ہونے کی, ممن یذکر اللہ فی تلک الساعہ, جو تم اللہ کا ذکر کر سکو ان ساعات میں, ان ٹائمز میں, فکون, تو بن جانا ان لوگوں میں سے. ڈونٹ مس دس اپرچونیٹی, ڈونٹ مس. اور یاد رکھیں نائٹ ٹائم از ویری اسپیشل. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اٹس ویری ایموشنل. ایون دا لورز دے ٹیک بینیفٹ آف دس ٹائم. جو رات کو باتیں ہوتی ہیں, جو رات کو جن کے ساتھ راتیں گزرتی ہیں, ان سے بڑا اسپیشل بانڈ ہوتا ہے. اینڈ اسلام ٹیکس بینیفٹ آف دس ٹائم. سو اسلام ڈیووٹس دس ٹائم ٹو دا لو آف اللہ سبحانہ و تعالی. اینڈ نائٹ از دا ٹیسٹیمنی آف پرسنز لو. جو بندہ رات جس کے ساتھ گزارنا پسند کرتا ہے نا, وہ اسے محبت کرتا ہے, یہ لا شک فی, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور اسلام چاہتا ہے کہ, اور اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ انسان اپنی راتوں کو کچھ ہزار رب کے لیے وقف کرے. والذین آمنوا اشد حب للہ, جو لوگ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں وہ اللہ کے پاس کچھ ٹائم گزارتے ہیں رات کے اس حصے میں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہر عاشق اپنے محبوب کے پاس چلا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف چلے جاتے تھے, یا مدینہ میں بقیع کی طرف یا مسجد کی طرف چلے جایا کرتے تھے اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے. سو اف وی وانٹ ٹو ریکٹیفائی دس امہ وی شوڈ ڈو واٹ ہی ڈیڈ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں رات کی تہجد کو یہ بلٹل نہ کریں کہ یہ تو صرف عبادت ہے, تزکیہ کے لیے کام ہوگا. تزکیہ ہوگا, اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا, تبھی تو امت کے ریوائول ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو خلافت دیتے ہیں یا اپنے نافرمانوں کو خلافت نصیب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو فتوحات دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کن کو خلافت دیں گے, زمین میں بادشاہت دیں گے. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید, جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, جس نے گناہوں سے بچ گیا, اور ہمارے جو دھمکیاں تھیں نا, جو ہم نے ڈرایا تھا جہنم کی آگ سے, اس سے بچ کر گناہ چھوڑ دیے. اور فاسٹنگ کے بارے میں اللہ اکبر اتنی کمال کی حدیث ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 1151, اس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, حدیث قدسی ہے, کہ ہر جو انسان کا عمل ہوتا ہے نا وہ ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے بٹوین 10 and 700 ٹائمز. بٹ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور اس کا میں ہی اجر دوں گا, کیونکہ وہ اپنی ڈیزائرز کو اور اپنے فوڈ کو میرے لیے روک کے رکھتا اور چھوڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو نا کمپرومائزز پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو کمفرٹ زون سے باہر نکل کے اللہ کے لیے کچھ کرنا پسند ہے. یہ دیکھ لیں, یہ اسلام کی نیچر ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, یعنی دو چیزوں کا نا ریوارڈ انلمیٹڈ ہے, ایک ہے روزے کا اور ایک پیشنس کا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کا اجر بغیر حساب کتاب کے دیا جاتا ہے. اینڈ فاسٹنگ از آل اباؤٹ پیشنس. فاسٹنگ از آل اباؤٹ صبر. فاسٹنگ میں صبر ہی تو ہے, اور کیا ہے, اپنے آپ کو ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائر سے پاک رکھنا, کھانے سے پاک رکھنا, کھانے سے بچنا, صبر کرنا. اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے, ایک دن کا, اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کے لیے ڈسٹینس کر دیں گے, 70 سال کی مسافت پہ دور کر دیں گے ایک دن کے روزے سے. کہ میں اور آپ نہیں چاہتے جہنم سے ہمیں دور کر دیا جائے. اور جو روزے رکھتا ہے نا وہ دنیا اور آخرت میں خوش رہتا ہے. جس کے 2 خوشیاں ہیں, جب یہ روزہ کھولتا ہے اور جب یہ اللہ کو ملے گا.
ایک جو ہمارے انزائٹیز ہیں نا ہر مسلمان کے دل میں کہ میرا کیا بنے گا جب میں رب سے ملاقات کروں گا. اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے جب وہ ملے تو وہ خوش فیل کرے نا, اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے لیے 2 خوشی کے موقع ہیں, when he breaks his fast and second when he meets his رب. پھر روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں چاہے وہ فرض ہو یا نفلی ہو. ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز کو گناہوں سے بچنے کا سب سے بہترین ٹول ہے. اور جنت میں داخلے کا بھی ایک دروازہ ہے الریان, باب الریان, اسے داخلے کا ذریعہ ہے. سنن نسائی کی حدیث ہے, روزے رکھو کیونکہ کوئی چیز سے قریب نہیں لگتی ہے, یعنی فاسٹنگ. سو واٹ اسپیشل اباؤٹ ونٹرز از روزے رکھنا دن میں اور راتوں قیام اللیل کرنا. اور یہ چیز جو انسان کو اسٹرینتھ دیتا ہے ٹو ڈو بگ تھنگز ان لائف فار دس امہ, فار ہم سیلف, فار ہز فیملی, فار دا برکہ ان ٹائم اینڈ ایوری تھنگ, یہ ان میچڈ ہے. کچھ اور چیزیں بھی ونٹرز کے لیے اسپیشل ہیں, ہم کوئکلی مینشن کرتے ہیں, دین ول اینڈ دا سیشن. وہ یہ کہ اسلام کا اور دین کا کچھ اصول ہیں. وہ یہ کہ جب حالات مشکل ہوں شریعت انسان کے لیے آسانی کر دیتی ہے, اور ایک اور کہ جب حالات مشکل ہوں تو نیکی کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. جس دور میں نیکی کرنا مشکل ہے اس دور میں نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہے, اور جس دور میں گناہ کرنا آسان ہے اس دور میں گناہوں سے بچنے کا ثواب زیادہ ہے. تو یہ شریعت کا اصول ہے. تو ایک بڑی کمال کی حدیث میں اس سردی کے موسم میں وضو کرنے کے حوالے سے آتا ہے, اور ایک لمبی حدیث ہے, آپ سے میں شیئر کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ڈسٹرکٹیو گناہ ہیں, انسان کو تباہ کر دیتے ہیں, اور 3 ایسی کوالٹیز ہیں جو انسان کو نجات دے دیتی ہیں, اور 3 ایسے اعمال ہیں جو انسان کے درجات میں بلندی کا باعث بنتے ہیں. تو پہلے کا جو 3 تباہ کر دینے والے گناہ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ گریڈ, لالچ, جو جس کو اوبے کیا جائے, مال کی لالچ, شہرت کی لالچ, فیم کی لالچ, فلاں کی جیب میں کیا ہے فلاں کی لالچ. دوسرا ویمز دیٹ آر فالوڈ, خواہشات جن کو فالو کیا جائے, گناہوں کی خواہشات, جو دل چاہ رہا وہ کرنا. اور تیسری چیز اے مین بینگ امپریسڈ بائی ہم سیلف, انسان اپنے آپ سے بڑا امپریسڈ ہو کہ میں بڑی کچھ ہوں, اور یہ سب سے بدتر ہے یعنی تیسری میں سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو سیلویفک ورچوز ہیں, جو نیکیاں جو انسان کو نجات دیتی ہیں, وہ پتہ کیا ہیں؟ عدل کرنا غصے اور پلیجر کے ٹائم میں, پہلی چیز تو یہ ہے. جسٹس قائم کرنا چاہے غصہ ہو یا انسان خوشی کے موقع پہ ہو. دوسرا ماڈریشن ان ویلتھ اینڈ پاورٹی, جب مال ہے تب بھی میانہ روی, اور جب غربت ہے تب بھی میانہ روی. اور تیسرا اللہ اکبر, فیئرنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پبلک اینڈ پرائیویٹ, پبلک اور پرائیویسی میں اللہ کا خوف. یہ تو 3 وہ اعمال ہیں جو کہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک اور چیز بتائی کہ کچھ ایکسپیشنز بھی ہیں, یعنی کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جو کہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اعمال بتائے جو جنت میں درجات کی بلندی کے باعث بنتے ہیں. تو اب فرمایا جو گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں نا گناہ, وہ یہ ہیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا اس کے بیچ میں, یعنی اگر ظہر پڑھ لیے تو عصر کا انتظار ہونا, عصر پڑھ لیے تو مغرب کا انتظار ہونا, ویٹنگ, سبحان اللہ, ویٹنگ فار پریئر از ورشپ اٹ سیلف. اور جو دوسرا عمل ہے جو کہ گناہوں کی معافی کا باعث بنتا ہے, اور یہ جو عمل ہے صرف ونٹرز میں کیا جا سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا. انسان کے ویسے بھی وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, بٹ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو ویسے نہیں ہوتے, جو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے. اور تیسرا پیدل چل کے جانا فار نماز باجماعت, تو یہ ونٹرز میں اچیو کیا جا سکتا ہے. سو آئی ایم ناٹ ریکمینڈنگ یو گائز کہ آپ پانی کو ٹھنڈا کر لیں یا پانی ٹھنڈا رکھیں. یہ دین میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ ایک چیز اویلیبل ہو تو اس کو جبراً زبردستی اپنے لیے مشکل بنایا جائے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پانی گیزر آن نہیں ہوتا, پانی گرم نہیں ہوتا, یا کچھ لوگ کے فائنینشیل حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گیزر آن کر کے نہیں سو سکتے, تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ گناہوں کی معافی کا بہت بڑا سبب ہے. اور وہ اعمال جو انسان کو درجات میں بلندی کا باعث کرتے ہیں وہ یہ کہ غریبوں کو کھانا کھلانا, سلام کو عام کرنا, اور پیسفل رہنا. اور تیسری مسلمان سے پیسفل رہنا, کفار جو جنگ کے حالات میں ان کے ساتھ نہیں ڈیفینیٹلی. اور تیسری چیز وہ یہ کہ رات کو نماز پڑھنا جو لوگ سو رہے ہوں, یہ چیز
درجات میں بلندی کا باعث ہے. اسی طرح سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کو لیڈ کر رہے تھے اور رات ہو گئی, ٹھنڈا موسم تھا, صحرا کی سردی تھی, تیز ہوا تھی, اور جب فجر کے لیے اٹھے تو ہی ہیڈ اے ویٹ ڈریم, اور ان کو ہی واز ان اسٹیٹ آف جنابہ, تو وضو کرنا تھا. لیکن ان کو پتہ لگ گیا کہ اگر میں نے وضو کیا اس پانی سے تو اٹس لائک کلنگ مائی سیلف. تو انہوں نے تیمم کر کے سب کو نماز میں لیڈ کیا, یعنی ہی واز دا امام, اور سب نے نماز پڑھی. تو کچھ لوگوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے یہ کیا بات ہوئی, جنابت کی حالت میں آپ نے تیمم کیا اور ہمیں لیڈ کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچے تو شکایت لگائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمرو بن عاص یہ باقی سچ ہے؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ, میں جنابت کی حالت میں تھا اور سردی بہت زیادہ تھی, میں تو اپنے آپ کو مار دیتا اگر اس پانی سے وضو کرتا میں. تو میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی سب کو. اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ قرآن میں خود آتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جانیں نہ ظلم میں ڈالو, ہلاک نہ کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی لافڈ اینڈ ہی اسٹیڈ سائلنٹ, یعنی آپ کا جو خاموشی تھی وہ اپروول دا کہ ٹھیک ہے تم نے جو کیا وہ ٹھیک کیا. تو یعنی اس موسم میں جب ایسے حالات ہوں, یعنی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ جس میں انسان کے لیے بہت ڈیڈلی سچویشن ہو جاتی ہے کہ اگر میں کبھی انسان تبلیغ میں نکلا ہوتا ہے یا کوئی ایسی حالت ہوتی ہے جہاں پہ ایسا حالات بن جاتے ہیں, تو اس کو پھر اس معاملے میں یہ ایکسیپشن جو ہے نا وہ کر لینی چاہیے, اور بہتر ہے کہ خود سے فتوی نہ دے, کسی عالم یا کوئی مفتی ساتھ ہو تو اس سے پوچھ لیں انشاءاللہ. اسی طرح سے ڈیورنگ رین یا سنو فال کے ٹائم پہ عبداللہ بن عمر نے ایک دفعہ اپنے ٹائم میں اذان میں حی علی الصلاۃ کی جگہ پہ بولا صلو فی رحالکم, صلو فی رحالکم. کسی نے پوچھا کہ آپ نے حی علی الصلاۃ کو چینج کر کے یہ کہہ دیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور بہت ٹھنڈی رات تھی اس دن, تو آپ نے اذان دلوائی اور کہا کہ بلال حی علی الصلاۃ کی جگہ پہ صلو فی رحالکم بولو, کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. تو ٹھنڈی رات جب بارش ہو رہی ہو تو یہ بھی ایک فارگوٹن سننا ہے کہ اذان میں الفاظ بولے جائیں جب شدید بارش ہو رہی ہے کہ صلو فی رحالکم, اپنے گھروں میں نماز پڑھو. اینڈ اف یو آر ان مسجد اینڈ اٹ رینز, تو پھر جو امام ہے وہ نمازیں کمبائن کر سکتا ہے. فار آپ ظہر کی نماز کے لیے گئے اور تیز بارش ہو گئی تو امام ظہر اور عصر کمبائن کر سکتا ہے, جو لوگ آئے ہوئے ہیں تاکہ ان کو دوبارہ نہ آنا پڑے. بٹ جو لوگ گھر میں ہیں وہ کمبائن نہیں کریں گے, وہ تو گھر میں ہیں آلریڈی, لیکن جو مسجد میں آئے ہوئے ہیں تو دے کین کمبائن دا پریئرز ناٹ ایٹ دا ہاؤس. تو اس طرح کی بہت ساری یعنی الحمدللہ ہمیں جو شریعت ہے ہمیں ایز آؤٹ کرتی ہے. اور لیکن اس میں کوشن بھی ہے, وہ یہ کہ سردیوں کے ٹائم پہ ٹائم فریم کافی اسکویزڈ ہوتا ہے, مغرب کا ٹائم کافی شارٹ, عصر کا ٹائم کافی شارٹ ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ دیر شوڈ بی نو قضا, اٹس اے میجر سن. قضا نہیں کرنے کی چلو میں بھی ایک ہی دفعہ رات کو کٹھے جا کے ساری نمازیں پڑھ لیں گے یا ایکسپوزی کر لیں گے, لا الہ الا اللہ, دس از اے میجر سن. اوکے فائنلی سو ریپنگ تھنگز اپ, ایک اور پریکٹس جو ونٹرز میں اسلام ہمیں سجیسٹ کرتا ہے وہ یہ کہ رات کو ٹھنڈ کی وجہ سے لوگ ہیٹرز آن کرتے ہیں یا فائر پلیسز میں ووڈ رکھی ہوتی ہے اور وہ جلائی ہوئی ہوتی ہیں. تو مدینہ میں ایک دفعہ آگ لگ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ. تو آپ نے لوگوں کو انسٹرکٹ کیا اور گائیڈ کیا کہ جب رات کو سو تو اپنی آگ کو بجھا کے سویا کرو. سو اسلام ٹیکس کیئر آف یور ہیلتھ, آف یور لائف, آف ایوری تھنگ. یہ اسلامک انسٹرکشنز ہیں کہ جب انسان رات کو سوئے تو جو ہیٹرز ہیں وہ آن نہ ہوں, جو فائر پلیسز ہیں وہاں پہ لکڑی نہ جل رہی ہو, بیکاز کبھی کبھی شیطان بھی مسلمان کو یا شیطان جنات میں سے ہے, تکلیف پہنچا سکتے ہیں اس آگ سے. سو وہ بجھا دی جائے. ہاں اگر سینٹرل ہیٹنگ ہے یہ ایسی چیز ہیں جو کہ جہاں پہ کوئی ڈائریکٹ فائر انوالو نہیں ہے, گیس ہیٹرز نہیں ہے, تو انشاءاللہ دیٹس ناٹ اے پرابلم, وہ صحیح راہ چلتے رہیں, دیٹس ناٹ این ایشو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں, خاص طور پہ ان ونٹرز کا روزے رکھیں. اور سب سے بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں, ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزے رکھنا. اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو رات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا کریں اور اپنی دعائیں قبول کروائیں اور اپنی جو بیماریاں ہیں ان کو ختم کروائیں.
ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو جسم کی بیماریاں ہیں نا، یہ قیام اللیل پڑھنے سے ختم ہوتی ہیں انسان کی، اس میں شفا ہے قیام اللیل میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.